آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور وہ تمہارے لیے ایسا نور کر دے گا کہ جس کے ذریعے تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں، میرے محبوب کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو تمہیں دگنا اجر دے گا، کیونکہ تم پہلی کتاب اور پہلے نبی پر بھی ایمان لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر ایک ایسا نور کر دے گا کہ جس کی روشنی کے ذریعے تم چلو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیے کتنی زبردست بات ہے کہ اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم اگر اپنے نبی پر ایمان لا چکے ہو، اس کتاب کو مان چکے ہو جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور پھر تم اب میرے نبی کا زمانہ پا رہے ہو، میرے محبوب کا زمانہ پا رہے ہو، تو تم ان پر بھی ایمان لاؤ، اور تمہیں لانا پڑے گا، اور پھر تمہارے لیے ڈبل اجر ہو جائے گا۔ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ تمہیں میں انعام میں یہ دوں گا کہ پل صراط جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، لیکن اس وقت میں تمہیں وہاں نور دوں گا کہ جس کی روشنی میں تم پل صراط کو پار کر لو گے، اور فرمایا کہ میرے محبوب پر ایمان لانے سے پہلے جو تم سے سابقہ گناہ بھی ہو گئے، جیسے تم ایمان لاؤ گے تمہارے سابقہ گناہ بھی بخش دوں گا، اور سنو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دگنا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ نمبر 1، اہل کتاب میں سے وہ شخص کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، ایسے شخص کے لیے ڈبل اجر ہے۔ نمبر 2، وہ غلام کہ جو اللہ رب العالمین کا حق بھی بجا لائے، جو اللہ کا حق ہے، اور اپنے مالکوں کے حقوق بھی پورا کرے، فرمایا اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ نمبر 3، وہ آدمی کہ جس کے پاس لوٹی ہو تو وہ اس سے وطی کرے اور اسے تہذیب اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے، پھر اسے آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لے، تو فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی دگنا اجر ہے، دگنا ثواب ہے۔ آخری آیت 27ویں پارے کی اور سورہ حدید کی بھی آخری آیت فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب اس زعم میں تھے، اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے کہ اس ابھی جو آپ نے آیت کریمہ سماعت کی جس کی تفسیر، تو اہل کتاب میں سے مومنین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر دگنے اجر کا وعدہ جب دیا گیا، تو اہل کتاب میں سے جو کافر تھے کہ وہ اس زعم میں مبتلا تھے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو بھی ہمیں
اگر ایمان لائیں تو ہمیں دگنا اجر ملے گا، اور اگر ایمان نہ لائیں تو بھی ہمارے لیے ایک اجر رہے گا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے ایک اجر تو باقی رہے گا کیونکہ ہم اپنے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ یہ والی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کے خیال کو، ان کے زعم کو، ان کے گمان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ سن لو کہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو آخری نبی پر ایمان لانے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ اللہ کے فضل یعنی دگنے اجر، نور اور مغفرت میں سے کچھ نہیں پا سکتے، کیونکہ جب وہ سید المرسلین پر ایمان نہیں لائے تو ان کا پہلے انبیاء پر ایمان لانا بھی ان کے لیے مفید نہ ہوگا۔ اور یہ بھی جان لو کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر اور مختار ہے، اور اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے کہ اس کے فضل و کرم اور اس کے جود و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے خزانے جو ہیں وہ ختم نہ ہوتے ہیں اور نہ اس کے ہاتھ تھکتے ہیں۔ لینے والے کا حوصلہ بلند، فرمایا کہ اس کا ظرف وسیع ہونا چاہیے اور دامن کشادہ ہو، تو پھر اللہ رب العالمین کی جو سخاوت ہے اس کے انداز جو ہیں وہ دیدنی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بات بتائی گئی کہ جب تک اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم تقوی کو نہیں اپناؤ گے اور میرے پیارے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کرو گے اور اس کی غلامی پر فخر و ناز نہیں کرو گے، تو جب تک میری عنایتیں اور میرے انعامات تم پر نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھنا اہل کتاب کہ میرے رحمت کے خزانے پر اہل کتاب کا کوئی قابو نہیں، کیونکہ رحمت کے خزانوں کا مالک میں ہوں، میں جسے چاہوں عطا کروں۔ تو یہاں پر یہ 27ویں پارے کا اختتام ہوا۔ آگے جو ہے وہ 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی کہ جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ مجادلہ کا آغاز ہوا، 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 رکوع ہیں اور 22 آیتیں ہیں۔ مجادلہ اس سورت کا جو نام رکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے نام رکھنے کی وجہ بھی سنیے۔ بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت کا ابھی ترجمہ آپ نے سماعت کیا کہ جس میں وہ بحث کرنے والی، تکرار کرنے والی وہ خاتون کون تھی، تو ان کا نام ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کا ذکر ہے۔ یہ زہار کیا ہے میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کو۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے اگر یہ کہتا کہ تو مجھ پر اس طرح ہے کہ جس طرح میری ماں کی پشت، تو مجھ پر اس طرح ہے کہ جس طرح میری ماں کی پشت، تو اس قول سے وہ نکاح ٹوٹ جاتا اور وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، تو رجوع کا دروازہ بھی بند ہوتا۔ اس کو وہ اپنی اصطلاح میں زہار کیا کرتے تھے، یعنی تشبیہ دینا، یعنی اپنی بیوی کو اس طرح کہنا کہ تو مجھ پر اس طرح کہ جس طرح میری ماں کی پشت، یعنی ماں سے تشبیہ دے دی اپنی بیوی کو۔ تو یہ گویا کہ ایک نکاح ٹوٹنے کا وہ سلسلہ عرب میں تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے زہار کا جو واقعہ پیش آیا وہ اسی
اس کے بارے میں ہی اس صورت کی پہلی آیات جو ہیں ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور اس کی شروع کی جو 5-6 آیات ہیں تو اسی میں زہار کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا اور قرآنی حکم کے ذریعے اس کی پوری وضاحت کر دی گئی۔ ہوا یوں، اب سنیے کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ عورت جو تھی، یہ خاتون جو صحابیہ تھی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس طرح آئی؟ اس کا شان نزول علماء نے یہ لکھا کہ ہوا یوں کہ ایک روز حضرت عبادہ، یہ صحابی رسول ہے، ان کے جو بھائی ہیں ان کا نام ہے اوس بن صامت، الف واو سین، اوس بن صامت، صاد الف میم تا، صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بیوی جو تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ، حضرت اوس بن صامت اپنی زوجہ سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، اور ان کا بڑھاپا بھی تھا۔ بڑھاپے میں کیونکہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو حضرت اوس بن صامت کا مزاج جو ہے وہ چڑچڑا ہو گیا، تو غصے میں آپ نے اپنی بیوی کو یہی لفظ کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، فرمایا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ زبان سے یہ کہہ بیٹھے کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جیسے میری ماں۔ تو اس طرح اپنی وہ بیوی سے جب کہہ دیا تو اب یہ کہنے کے بعد وہ پچھتانے لگے اور اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلانے لگے۔ تو یہ تو نیک خاتون تھی، تو اس نے اس وقت اپنے شوہر سے یہ کہا کہ خدا کی قسم کہ جس کے قبضے میں خولہ کی جان ہے، جب تک اب اللہ اور اس کے رسول اوس کے بارے میں، یعنی جو یہ معاملہ ہوا ہے، اب ہمارے بارے میں فیصلہ نہ فرما دے، تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ آج تو طلاق کے لوگوں کو مسائل نہیں پتہ ہوتے، اور طلاقیں دی بھی ہوتی ہیں اور وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا نازک مسئلہ ہے۔ یہ کہہ دیا، حضرت خولہ دیکھیے کیسی نیک بیوی ہے، اپنے شوہر سے کہا کہ اب جب تک اللہ اور اس کے رسول جو ہمارے بارے میں فیصلہ نہ فرمائیں، اب تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ حضرت خولہ جو ہے وہ اٹھی اور سیدھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، اوس نے میرے ساتھ شادی کی تھی اس وقت جب میں جوان تھی، صاحب مال تھی، میرے گھر والے بھی موجود تھے۔ اب میری جوانی، میرا شباب رخصت ہو چکا، میں بوڑھی ہو گئی، میرے گھر والے بھی نہ رہے، مال بھی خرچ ہو گیا۔ اب میرے شوہر اوس نے مجھ سے یہ الفاظ کہے ہیں، حضور بتائیے کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے کہا کہ تیرے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس سے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا، یعنی میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا۔ تو وہ بار بار حضور سے یہ کہہ رہی ہیں، اور حضور وہی جواب دیتے رہے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا۔ اب دیکھیے بار بار یہ تو اسی بات کو اللہ نے کہا کہ تجادلک، وہ جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی، تو اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا، ساتھ ساتھ وہ بار بار حضور سے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے طلاق تو نہیں دی۔ حضور ایک ہی جواب ارشاد فرماتے، تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ ساتھ ساتھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی کہ الہی، میں اپنی تنہائی اور اپنے خاوند سے جدائی کا تجھ سے شکوہ کرتی ہوں۔ ایک روایت میں ان کے الفاظ اس طرح مفسرین نے لکھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہی تھی، اللہ نے کہا نا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ سے اپنے رنج و غم کا وہ ساتھ ساتھ شکوہ بھی کیے جا رہی تھی۔ تو وہ شکوہ کیا تھا؟ وہ شکوہ یہ تھا کہ اپنی فاقہ اور شکست حالی کا شکوہ میں اللہ سے کرتی ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں ان کے باپ کے سپرد کرتی ہوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مریں گے۔ بار بار وہ آسمان کی طرف منہ بھی اٹھا رہی ہیں اور حضور اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہیں اور بحث و
تکرار کا سلسلہ بھی ابھی جاری تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس غم زدی اور پریشان حال بندی کی فریاد کو سن لیا، اور جبریل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے خولہ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تیرے بارے میں حکم نازل فرما دیا، جاؤ اپنے خاوند کو بلا کر لاؤ۔ اوس حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ غلام آزاد کر دو، یعنی غلام آزاد کرو تمہارا، پھر تم ساتھ رہ سکتے ہو۔ اب عرض کی حضرت اوس نے، حضور کے صحابی ہیں، حضور میرے پاس تو کوئی غلام ہی نہیں۔ اب دیکھیں حکم بتا دیا، اب یہ در مصطفیٰ سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ کا، صحابیہ کا کیا یقین ہے میرے آقا علیہ السلام۔ اب وہ حضرت اوس کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی غلام ہی نہیں۔ حضور نے دوسرا حکم دے دیا، فرمایا 2 مہینے متواتر روزے رکھو، یعنی 60 روزے رکھو، 60 روزے میں سے ایک بیچ میں غیب نہیں آنا چاہیے، تو تمہارے یہ زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تو یہ حالت ہے کہ اگر میں دن میں 3 مرتبہ نہ کھاؤں تو میری بینائی جواب دینے لگ جاتی ہے، یعنی مجھے کھانا پڑتا ہے، میری کمزوری ہو جاتی ہے، ایک دن میں 3 مرتبہ نہ کھاؤں تو میری آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، مجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، دوسرا حضور نے حکم سنایا، پھر فرمایا کہ میں اتنے مدت تک تو میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب تیسرا حکم حضور نے سنایا، یہ تینوں حکم قرآن کی اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چلو یوں کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو بہت غریب و نادار ہوں، میں کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ اکبر، تو کہنے لگے اگلا، حضرت اوس بن صامت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی میری مدد فرمائیں، یعنی یہ جو 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے اس کی مدد بھی آپ ہی کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 15 سا اپنی طرف سے عطا فرمایا اور انہوں نے جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح پھر سے وہ حضرت خولہ کے ساتھ اپنے گھر میں آباد ہوئے۔ تو یہ آیت جو ہے اس طرح ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس کی سن لی، اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے یا رسول اللہ اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی شکوے کیے جاتی تھی اللہ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، یعنی اللہ آپ کی بھی اور اس کی بھی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کی باتیں سننے والا۔ لوگوں سنو، اللہ نے ان دونوں کی یعنی اپنے محبوب کی اور اس حضرت خولہ کی تو بات سنی، لیکن قیامت تک جو بھی اپنے رنج و غم کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو جو عرض کرنا چاہتا ہے، فرمایا سن لو ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کی باتیں سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام حضرت خولہ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کا ادب کیا۔ وقت میرا مکمل ہو گیا، کل میں عرض کروں گا کہ حضرت خولہ کا ادب دیکھیے، جن کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، جن کی وجہ سے وہ زہار کا مسئلہ کلیئر ہو گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہمیں کیسے مسائل کا پتہ چلتا کہ اگر کوئی اس طرح کر دے تو پھر یہ مسائل ہمیں کیسے پتہ چلتے۔ تو اس لیے فاروق اعظم بھی ان کا کتنا احترام کرتے تھے، کل عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے۔ رب کریم نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ ہماری بخشش، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری قبر کا نور بنا دے، پل صراط کا نور بنا دے، محشر کے میدان کا نور بنا دے۔ اے اللہ قرآن حکیم کا ذوق شوق ادب نصیب فرما، اس کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے سمجھانے، اس کی تعلیم کو پھیلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔